کی، پھر کہا کہ شاید تجھ کو یہ برا لگتا ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں۔ عبداللہ نے کہا چل دور ہو، اللہ تیری ناک کو خاک آلودہ کرے، تجھے ذلیل کرے۔ پھر اس نے حضرت علی کو پوچھا، عبداللہ نے ان کی خوبیاں بیان کی اور کہا علی ایسے ایسے تھے، ان کا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچوں بیچ تھا۔ کہنے لگا یہ بھی شاید تجھے برا لگتا ہوگا۔ اس نے کہا ہاں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا چل دور ہو، اللہ تیری ناک کو خاک آلود کرے، جا تجھ سے جو ہو سکے میرا بگاڑ لے، کچھ کمی میں ان کی تعریف میں نہیں کروں گا۔ آپ اسے تصور کر سکتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ ہوں گے کہ اتنے بڑے صحابہ کرام علی و عمر و عثمان و ابو بکر، ان کی بھی خامیاں اور کمیاں نکالنے سے لوگ باز نہ آئے بلکہ ان کی خامیاں نکالنے لگے۔ اسی لیے تو حضرت علی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی تمہاری مثال عیسیٰ کی طرح ہے، کہ جس طرح ان کی محبت میں ایک گروہ نے حد سے زیادہ غلو کر لیا حتیٰ کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا لیا، تمہیں بھی بعض گروہ جو ہے اتنا تمہاری تعریف میں مدح میں غلو کریں گے کہ تمہیں خدا یا اس کا ہمسر بنا لیں گے۔ اور ایک گروہ جس طرح عیسیٰ کا اتنا زیادہ نفرت کرنے لگا کہ ان کو قتل کے دے پردے ہو گیا، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہوا کہ ایک گروہ رافضی جسے ہم کہتے ہیں، اتنا زیادہ وہ سخت ہو گئے حضرت علی کے کہ ان کے تمام فضائل اور ان کے جو خوبیاں احادیث میں روایت میں آتی ہے ان کا بھی انہیں سرے سے انکار کرنے لگ گئے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے بیان کیا کہ فاطمہ الزہرا کو چکی پیستے پیستے تکلیف ہوئی، ان کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے۔ انہوں نے جب اس کی شکایت کی، اسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی آئے۔ حضرت فاطمہ ایک قیدی مانگنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، لیکن آپ وہاں پہ نہ ملے تو عائشہ سے کہہ کر چلی آئیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ جب وہ تشریف لائیں تو ان سے کہہ دیجئے گا۔ حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کے آنے کا اور ان کی تکلیف کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے یہ سن کر رات کو ان کے گھر تشریف لے گئے۔ ان دونوں میاں بیوی کو وہ لیٹے ہوئے تھے، آپ نے ان کو اٹھانا چاہا تو آپ نے فرمایا نہیں، اپنی جگہ پر رہو اور اٹھو نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میاں بیوی یعنی علی اور فاطمہ کے بیچ میں آپ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں حضرت علی و فاطمہ نے محسوس کیا۔ آپ نے فرمایا تم کو جو ایک غلام تم مجھ سے مانگتے ہو، اس سے بہتر میں تمہیں بات یہ بتاتا ہوں کہ تم جب اپنے بچھونے پر لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بڑھ کر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ تو 99 ہو گئے، اور لا الہ الا اللہ کہہ کر کل 100 کا عدد مکمل کر لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے۔ ایک دوسری روایت میں مزید اس کی تفصیل یہ اس طرح سے ایک روایت ملتی ہے کہ چونکہ حضرت عائشہ فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر کا سارا کام کیا کرتی، آٹا پیستی اور کپڑے دھوتی اور دوسرے گھر اور پانی وہ کنویں سے نکالتی، یہ کام کرتے کرتے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے اور بیمار پڑ گئی تھی۔ تو وہ جب ان کی تکلیف حد سے زیادہ گزر گئی تو حضرت علی گئے، چند غلام آئے تھے اللہ کے نبی کے پاس مانگنے کے لیے، لیکن اللہ کے علی رضی اللہ عنہ بغیر کوئی بات کہے ہوئے یوں ہی تشریف لے آئے۔ شام کو جب اللہ کے نبی آئے تو ان سے یہی فرمایا کہ میں تمہیں غلام دوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ کر سو جایا کرو۔ اسی لیے اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک غزوے میں جا رہے تھے تو پیچھے اپنا نائب مقام حضرت علی کو بنایا۔ لوگوں نے غالباً یہ تبوک کا موقع ہے تو یہودیوں نے انہیں تانا دیا کہ انہیں بیویوں میں انہیں عورتوں میں اور بچوں میں اور بوڑھوں میں پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں۔
اب چونکہ علی تو شہ سوار تھے اور جنگی مہارت کا خوب انہیں تانا بانا آتا تھا، علی نے شکایت کی کہ آپ مجھے عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی کہ تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ہارون کی طرح ہو، تم میرے لیے اس طرح ہو جس طرح ہارون موسیٰ کے لیے تھے، لیکن ہاں بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے کہ تم میرے ساتھی تو ہو، میرے پیچھے میرے قائم مقام تو ہو، لیکن تم نبی نہیں ہو۔ اسی طرح روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اذا سلم علی ابن جعفر قال السلام علیک یا ابن ذی الجناحین، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن جعفر کو سلام کرتے تو یوں آپ سلام فرمایا کرتے کہ اے ذوالجناحین کے بیٹے تجھ پر سلامتی ہو، اس لیے کہ جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ یہ جنگ موتا میں جو غالباً یہ جنگ موتا جس میں مسلمان صرف 3000 کا لشکر تھا اور ان کے مقابل 1000 رومی لشکر تھا، اس میں آپ شہید ہوئے، اور جو ہے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الجناحین کا لقب انہیں عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب کان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، جب قحط پڑتا تو عمر رضی اللہ عنہ قحط کے زمانے میں عباس بن عبد المطلب کو آگے کرتے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگتے۔ تو اس حدیث سے وسیلے کے ذریعے دعا مانگنا بھی ثابت ہوتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب قریش میں قحط سالی ہوئی تو ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دعا مانگی، وَإِسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِغَمَامٍ، کہ ابو طالب نے کہا کہ اس روشن چہرے کے ذریعے سے میں بارش مانگتا ہوں جس سے تمام تکلیفیں دور ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے روشن بڑے خوبصورت تھے، آپ کے ذریعے سے انہوں نے بارش کے لیے دعا مانگی تو بارش ہو گئی۔ خود اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ نماز استسقاء یعنی بارش کے لیے آپ نماز پڑھا کرتے۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں عباس بن عبد المطلب جو حضور کے چچا تھے ان کے ذریعے سے جو ان کا وسیلہ بنا کر اللہ سے یہ دعا مانگی، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقینا قال فیسقون۔ عمر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمارے نبی ہم میں موجود تھے تو ان کے توسل سے ہم بارش آپ سے مانگتے، آپ ہمیں سیراب کیا کرتے، اب ہم اپنے نبی کے چچا کے ذریعے سے بارش مانگتے ہیں، آپ ہمیں سیراب کیجئے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو ہی دعا مانگی گئی اللہ تعالیٰ نے فوراً آسمانوں سے بارش کو نازل فرمایا۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے ان عائشہ ان فاطمہ علیہ السلام ارسلت الى ابی بکر تسألہ میراثها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم تطلب صدقات النبی صلی اللہ علیہ وسلم التي بالمدینة وفدق وما بقي من خمس خیبر۔ روایت میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ علیہ السلام نے ابو بکر کو کہلا بھیجا کہ اپنا ترکہ مانگتی تھی، وہ اپنا ترکہ مانگتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مالوں میں سے جو اللہ نے بن لڑے بھیڑے آپ کو دیے تھے، یعنی ڈر اور خوف اور رعب کی وجہ سے جو مال اللہ نے حضور کو عنایت فرمایا تھا، جو بغیر لڑے کے عطا ہوا تھا، ان میں سے حضرت فاطمہ نے ترکہ مانگا آپ کے صدقے میں سے جو مدینہ میں تھا، اور فدق میں سے، اور خیبر کے خمس میں سے جو بچ رہتا تھا اس میں سے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر آپ کو واپس فرما دیا کہ جو کچھ نبی چھوڑتے ہیں وہ تمام کا تمام صدقہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جتنے انبیاء کرام ہوتے ہیں کسی کو مال کا وارث نہیں بناتے، بلکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ابو بکر نے اہل بیت کا حق مارا یا فاطمہ کو اپنے والد کا ترکے میں سے ان کا حق اور ان کی میراث نہیں عطا فرمائی، بلکہ دوسری حدیث میں حضرت ابو بکر کو جو معلوم تھی کہ نبی جو کچھ مال چھوڑ جائے سب کا سب مال یہ صدقہ ہوتا ہے، اسی حدیث کی بنا پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہ حضرت علی کو، نہ حضرت فاطمہ کو، نہ حضرت عباس کو انہوں نے مال عطا فرمایا۔ جب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پیش آیا، حضرت عمر
اسی حضرت عباس اور علی نے سوال کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ حضور جب تک تھے وہ اس مال میں سے اپنے گھر والوں کو 1 سال کا راشن مہیا کیا کرتے اور دوسرا مال غریبوں یتیموں مسکینوں کو عطا کیا کرتے، اور جب تک ابو بکر رہے وہ بھی ان کے راستے پر چلتے رہے، اور جب یہ ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی ہے تو بس ایک شرط پر میں تمہیں یہ مال اور یہ جائیدادیں عطا کروں گا کہ تم مجھ سے اللہ کا عہد کرو کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے اپنے دور میں ان مال کو ان مقامات پر صرف کیا ہے، تم بھی انہی مقامات پر صرف کرو گے۔ اگر تم یہ چیز کے کرنے کا عہد کرتے ہو تو یہ مال میں تمہیں اور یہ جائیدادیں تمہیں عطا کرتا ہوں، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو تم چلے جاؤ، میں اس کی بھی ذمہ داری خود اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ کہیں اس سے یہ بات نہ نکالی جائے کہ نعوذ باللہ من ذالک عمر و ابو بکر نے ان کا ترکہ انہیں عطا نہیں کیا، یا ان کے ترکے اور ان کے مال پر وہ قابض ہو جائیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو کئی احادیث ایسی ملیں گی جن میں حضرت عمر حضرت علی کا بڑا احترام کرتے، کوئی مسئلہ آتا وہ حضرت علی کے طرف رجوع کرتے۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے، یہ پچھلے درس میں بھی گزر چکا کہ حضرت علی فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا محمد بن حنفیہ نے جو ان کے بیٹے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل آدمی کون ہیں، انہوں نے ابو بکر کا نام لیا، پھر عمر کا نام لیا۔ انہوں نے جب اپنے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے کہا میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ تو یہ صحابہ کی آپس میں محبتیں تھیں، اسے ہرگز ایک دوسرے میں کشیدگی کا ذریعہ اور نشانے کے طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ اسی طرح روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ابی بکر ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ابی بکر رضی اللہ عنہم قال ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، کہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں وہ ابو بکر سے انہوں نے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آپ کے اہل بیت میں رکھو، اہل بیت کی تعظیم کرتے رہو، ان سے محبت رکھو۔ اہل بیت کا حق اسلام میں بہت بڑا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے ناپاکی کو دور فرمایا ہے، اسی لیے خلفۂ ثلاثہ اہل بیت کا بڑا احترام کرتے۔ ابو بکر نے جب تمام لوگوں کے لیے آپ نے پیسے مقرر کیے اور تمام لوگوں کی ایک ایک رقم مقرر کی، سب سے زیادہ رقم آپ نے اہل بیت کی لگائی اور حضور کی بیویوں کی لگائی۔ اسی طرح اسامہ بن زید کا رقم زیادہ لگایا اپنے بیٹے کے مقابلے میں، جب ان سے کہا گیا، حضرت عمر سے بھی کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی رقم تو کم لگاتے ہیں، اسامہ بن زید کی زیادہ لگاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اسامہ بن زید کے باپ زید کو اللہ کے نبی زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے بنسبت میرے، اور اسی طرح اسامہ بن زید کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے بنسبت میرے بیٹے کے۔ اس نسبت کی وجہ سے میں ان کا مال جو نے عطا کرنا ہے سالانہ ان کو میں زیادہ عطا کرتا ہوں میرے بیٹے کی نسبت۔ اسی بنا پر عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح بھی فرمایا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا رشتہ منسلک رہے اور ملا ہوا رہے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جو شخص اس کو ناحق غصہ دلائے یا ستائے گا اس نے مجھ کو غصہ دلایا۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ ابنته في شقواه الذي قبض فيها فصارها بشيء فبكت ثم دعاها فصارها فضحكت قالت فسألتهما عن ذلك، کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض موت میں حضرت فاطمہ کو اپنی صاحبزادی کو بلایا، پہلے کان میں چپکے سے ان سے کچھ فرمایا وہ رونے لگی، پھر ان کو بلایا اور چپکے سے کچھ آپ نے فرمایا وہ ہنس دی اور ہنسنے لگ گئی۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی کہ کیا بات تھی،
تو انہوں نے کہا کہ صارنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنی انه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبقيت ثم صارني فاخبرني اني اول اهل بيته اتبعه فزهقت. تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے آپ نے فرمایا کہ میں اس بیماری سے بچنے والا نہیں ہوں، یعنی میری وفات اسی بیماری میں ہو جائے گی. تو اس بات پر حضرت فاطمہ رونے لگ گئی. پھر چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی. اس بات سے وہ ہنس دی. اور اسی واقعے کے یعنی کہ 12 ربیع الاول 11 سنہ ہجری کے 6 مہینے کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اور سب سے پہلے آپ کے خاندان میں وہ آپ سے جا کر ملی. اسی طرح ایک لمبی روایت ہے جو لمبی ایک حدیث میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ مروان بن حکم نے خبر دی کہ انہوں نے کہا کہ عثمان کی 1 سال جس میں نقصیر پھوٹنے کی بیماری عام ہو گئی تھی، نقصیر پھوٹی اور بہت سخت، اتنی کہ وہ حج کو نہ جا سکے. اور انہوں نے وصیت کی کہ اس وقت قریش کا ایک شخص جس کا نام معلوم نہ ہو سکا ان کے پاس گیا، کہنے لگا تم کسی کو خلیفہ بنا کر جاؤ. انہوں نے کہا، پوچھا کیا لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں. حضرت عثمان نے پوچھا کس کو خلیفہ بنانا چاہیے؟ یہ سن کر وہ چپ ہو رہا. پھر ایک دوسرا شخص گیا، میں سمجھتا ہوں وہ حارث تھا، اس نے بھی یہی کہا کسی کو خلیفہ بنا کر جاؤ. حضرت عثمان نے پھر کہا کہ لوگ اس کا کیا ذکر کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں. انہوں نے کہا کس کو وہ پسند فرماتے ہیں؟ یہ سن کر وہ چپ ہو رہا. تو عثمان نے کہا شاید وہ زبیر بن عوام کو خلیفہ ہونا چاہتے ہیں. تب اس نے کہا کہ ہاں. حضرت عثمان نے کہا سن لو، قسم اس پروردگار کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں زبیر ان سب میں بہتر ہیں اور سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں. یہ زبیر بن عوام آپ کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں اور عشر مبشرہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن جو ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو جنگ صفین میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لشکر تھا اور دوسری جگہ پہ جنگ جمل میں جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لشکر ایک جگہ پر تھا اور دوسری جگہ پہ حضرت عائشہ جن میں حضرت عائشہ کا لشکر تھا جن میں حضرت زبیر اور طلحہ بھی تھے. اسی جنگ میں یہ دونوں شہید ہو گئے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد جو مصر سے جو ایک فتنہ اٹھا تھا جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تلوار سے شہید کر دیا گیا، انہی لوگوں ابن صباح جن کا سرغنہ تھا، انہی لوگوں نے جو ہے تلوار کی نوک پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا. اور ان کی اس طرح تمام ارد گرد کے جو لوگ اس وقت موجود تھے مدینہ منورہ میں ان لوگوں نے بیعت کی اور تمام امت مسلمہ نے ان کو خلیفہ ہونا تسلیم کر لیا. لیکن حضرت امیر معاویہ نے ان کی خلافت کو تسلیم نہ کیا، بلکہ ان کا موقف یہ تھا کہ جب تک حضرت علی قاتلان عثمان سے بدلہ نہ لے لیں اور ان کو قتل نہ کر دیں میں ان کی بیعت نہیں کروں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ سب سے پہلے میری بیعت کریں اور پھر جب سب لوگ میرے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے تب میں قاتلان عثمان سے میں بدلہ لوں گا. یہ کشیدگیاں بڑھتی گئی جس کی وجہ سے امت مسلمہ کا بڑا نقصان ہوا. جنگ جمل ہوئی جس میں 70 سے 80 ہزار مسلمان طرفین سے شہید ہوئے، اور اسی طرح جنگ صفین ہوئی جس میں بہت سارے مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا. اور بالآخر 2 گواہان یعنی جب حکم کی ایک رائے پیش ہوئی کہ قرآن ہم میں حکم ہے، اس کے بنا پر عمرو بن عاص اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو حکم بنایا گیا، اور لیکن یہ بات بھی نہ ہو سکی اور یہ کشیدگیاں بڑھتے گئی. بالآخر اسی اثنا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے جو مسلمان نہ تھا اس نے شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے خلیفہ بنایا. 6 ماہ آپ نے خلافت کی، لیکن آپ نے جب دیکھا کہ کوفی اور بصرہ کے لوگ ان کا ساتھ دینے کی اب ہمت نہیں رکھتے بلکہ انہوں نے ان کو دھوکہ دے دیا، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اور اس طرح 40 سنہ ہجر کو جس کو یوم الجماعہ بھی کہتے ہیں،
یہ تمام مسلمان متفق ہو گئے اور لڑائیاں ملتوی ہو گئی اور رک گئی، اور اس سال کو یوم الجماعہ کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سچ ہوئی جس میں آپ نے فرمایا تھا ان ھذا ابنی سید، کہ یہ میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے۔ عنقریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دو بھاری مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان میں صلح کروائیں گے۔ تو 20 سال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بڑے چین اور سکون اور اطمینان کے ساتھ حکومت کی اور خلافت کے نظام کو سنبھالا، جن میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اور بحری طرف سے بھی مسلمانوں نے جہاد کیا اور اس طرف سے بھی جو ہے بڑی فتوحات حاصل کی۔ ان سے پہلے چاروں خلفاء راشدین کے زمانے میں بحری راستہ، چونکہ وہاں پر ابھی تک جنگ نہیں ہوئی تھی بلکہ بری راستے پر ہی جنگ ہوا کرتی تھی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ پہلے خلیفہ ہے اور پہلے حاکم ہیں جن کے دور میں بحری راستے سے بھی جو ہے وہ جہاد ہوا اور مسلمانوں نے اس میں فتح حاصل کی۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ اتاه رجل فقال استخلف قال وقيل ذاك قال نعم مع الزبير قال اما والله انكم لتعلمون انه خيركم ثلاثا۔ ایک دوسرے ترک سے بھی یہی حدیث ہے کہ ایک شخص عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ لوگ آپ سے کسی کو خلیفہ بنانے کی امید کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ شاید وہ لوگ زبیر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو اس موقع پر عثمان نے فرمایا کہ ہاں وہ تم سب میں سے بہتر ہیں، اور یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل نبی حواری فان خواری الزبیر بن العوام، کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے لیے حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر بن عوام ہیں۔ اصل میں حواری یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو کہا جاتا تھا جو ان کے خاص مددگار تھے۔ حواری کہتے ہیں دھوبی کو، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے جن لوگوں کو دعوت دی تھی اور شروع میں جنہوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا تھا، وہ دریا کے قریب رہنے والے لوگ تھے جو دھوبی کا کام کیا کرتے تھے، اور اسی لیے اس نسبت کی وجہ سے ان کا نام حواری پڑ گیا۔ تو اسی نسبت پر اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح عیسیٰ کے حواری تھے اس طرح میرے حواری زبیر اور طلحہ ہیں۔ اسی طرح ایک لمبی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا ہوا کہ میں عمر بن ابی سلمہ دونوں کمسن تھے جنگ احزاب، جسے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ جنگ احزاب میں عورتوں بچوں میں چھوڑ دیے گئے تھے۔ پھر میں نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ زبیر اپنے گھوڑے پر سوار ہیں، اور 2 بار یا 3 بار بنی قریظہ کے یہودیوں کے پاس گئے اور آئے۔ جب میں لوٹ کر آیا جنگ ہو چکی تو میں نے کہا کہ باوا میں نے دیکھا آپ بار بار آتے جاتے ہیں، یہ کیا معاملہ تھا؟ انہوں نے کہا ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا ہے جو بنی قریظہ کے پاس جائے ان کی خبر لائے۔ میں گیا، خبر لایا۔ جب میں لوٹ کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں باپ دونوں کو میرے لیے جمع کیا، یوں فرمایا تجھ پر میرے ماں باپ صدقے۔ سبحان اللہ، یہ بھی کوئی کم فضیلت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے لیے اپنے ماں باپ کو جمع فرما دے۔ یہ بس آپ نے چند اشخاص ہی کے لیے کیا ہے۔ ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے جو جنگ غالباً احد کے دن تیر چلا رہے تھے، ان کے متعلق آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فداک ابی و امی یا سعد ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد تم تیر چلائے جاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ اسی طرح یہ لقب یہ الفاظ آپ نے حضرت زبیر بن عوام کے لیے بھی فرمایا۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ عروہ اپنے باپ زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للزبیر یوم الیرموک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کے لیے یرموک کے دن فرمایا الا تشد فنشد معك فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاقبه بينهما ضربة ضربها يوم بدر قال عروة فكنت ادخل اصابعي في تلك الضربات العب وانا صغير، کہ روایت میں آتا ہے کہ
صحابہ نے زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا اجی کافروں پر حملہ کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ حملہ کریں گے۔ یہ سن کر زبیر رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا۔ کافروں نے تلواروں کی 2 ماریں ان کے مونڈے پر لگائی۔ ان دونوں کے بیچ میں وہ مار تھی جو بدر کی لڑائی میں ان پر لگی تھی۔ عروہ نے کہا میں اپنی انگلیاں ان کے بیچ میں ڈال کر ان کے زخموں میں کھیلا کرتا تھا۔ تو یہ بہت ساری فضیلتیں زبیر رضی اللہ عنہ کو حاضر ہے، جس میں بہت بڑی فضیلت شجاعت ہے کہ جنگ میں وہ بڑے شجیع ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ ان قیس بن ابی حازم قال رأیت ید طلحہ التی وقع بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد شلت، کہ روایت میں آتا ہے کہ میں نے طلحہ کے ہاتھ دیکھا جس سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا، بالکل شل ہو گیا تھا۔ یہ غالباً احد کا موقع ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل تھوڑے لوگ رہ گئے تھے، تو تیر پہ تیر آپ پر برسائے جا رہے تھے، تو طلحہ جب کوئی تیر آتا اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیتے، اتنے تیر آپ کے ہاتھ پر پڑے کہ آپ کا ہاتھ ہی شل ہو گیا۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یقول ما اسلم احد الا فی اليوم الذي اسلمت فيه ولقد مكثت 7 ايام واني لثلث الاسلام تابعه ابو اسامہ حدثنا ہاشم۔ یہ روایت میں آتا ہے سعد بن ابی وقاص سے وہ کہتے تھے کوئی مجھ سے پہلے اسلام نہیں لایا، اسی دن اسلام لائے جس دن میں مسلمان ہوا، اور 7 دن مجھ پر ایسے گزرے کہ میں مسلمانوں کا تیسرا حصہ تھا۔ ابن ابی زائدہ کے ساتھ اس حدیث کو ابو اسامہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک لمبی روایت میں ہمیں یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ سارے عربوں میں میں پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض جہادوں میں درخت کے پتے کھا کر گزارا کرتے۔ ہم میں سے کوئی پاخانہ پھرتا جیسے بکری یا اونٹ کی دید ہو، اس میں نرمی کا نام نہ ہوتا، بالکل سوکھا، باوجود اس حال کے بنو اسد مجھ کو نماز سکھلاتے ہیں۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے کہ غالباً جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہ کسی علاقے کے حاکم بنا کر بھیجے گئے تو وہاں کے لوگوں نے ان کے خلاف شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں کہ ان کو ٹھیک طرح سے نماز بھی پڑھانے نہیں آتی۔ اس موقع پر حضرت سعد بڑے غصے میں اور جلال میں آ گئے اور کہنے لگے کہ وقت ہم پر ایسا بھی گزرتا کہ ہم کئی دنوں تک سوکھے پتے کھا کر گزارا کرتے، جب ہم پاکانہ کرتے تو بکری کی لید کی طرح ہمارا پاکانہ بالکل سخت نکلتا تھا، اور میرے ماں باپ میں سب سے پہلا شخص ہوں جس نے اسلام میں تیر چلایا ہے، اور آج یہ لوگ مجھے نماز سکھاتے ہیں۔ یہ ایک عام رویہ اور دستور لوگوں کا رہا ہے کہ جو پرانے زمانے کے کسی کام میں لوگ لگے ہیں، جدید افراد جنہیں دین کی فہم بوجھ نہ ہوتی، یہ صحابہ کے دور میں بھی قدیم صحابہ پر چیمیں گوئیاں کرنے لگتے اور ان کے عیوب کو نکالا کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے پرفتن زمانے میں ایسے لوگوں کے شر سے حفاظت عطا فرمائے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی جویریہ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ یہ خبر حضرت فاطمہ کو پہنچی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کی قوم والے یہ کہتے ہیں آپ کو اپنی بیٹیوں کو ستانے کو آپ کی بیٹیوں کو ستانے کو کوئی غصہ نہیں آتا، اس کا اثر نہیں ہے، اب علی اور ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، لوگوں کو خطبہ سنایا۔ مصور کہتے ہیں میں نے خود سنا، آپ نے تشہد پڑھا، پھر آپ نے فرمایا میں نے ایک بیٹی ابو العاص بن ربیع کو دی، اس نے جو بات کہی وہ سچی کی، یہ جانے رکھو کہ فاطمہ میرے جگر کا میرا ٹکڑا ہے، اس کو جو بات بری لگے میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ خدا کی قسم یہ تو ہونے والا نہیں کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کمبخت ابو جہل ملعون کی بیٹی دونوں ایک شخص کے نکاح میں رہیں، اجتماعان نقیضین، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سنتے ہی حضرت علی آپ نے اس کا پیام ترک کر دیا، اور جب تک فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا زندہ رہیں اس وقت تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اس حضرت فاطمہ سے آپ کے اولادیں بھی
آپ زینب ہوئی جو آپ کی بیٹی تھی، حسن حسین ہوئے جن کو حضور بڑا محبوب رکھا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے کئی نکاح کیے اور کئی لوگوں سے نکاح کیے، لیکن جب تک حضرت فاطمہ زندہ تھی کسی اور سے آپ نے نکاح نہیں فرمایا۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثا